ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے ہے۔ آج ہم امراوتی یونیورسٹی امراوتی ہندوستان کے لیے لکھے گئے مقالے اردو میں مذہبی ادب مطالعہ و جائزہ کا کچھ احوال بیان کریں گے۔ اس مقالے کے لکھنے والے عبدالوحید نظامی جبکہ مقالہ کے نگران ڈاکٹر محمد سمیع اللہ تھے۔ تو آئیے اس کا کچھ احوال بیان کرتے ہیں۔ اردو ادب اسلام کے چاروں بنیادی علوم یعنی آیات، حدیث، فقہ اور سیرہ سے متعلق ادب سے مالا مال ہے۔ یہ ایک عظیم ترین مذہب ہے۔ اس سے متعلق ذخیرہ کی تلاش و تحقیق و نشاندہی مقالے کے باب دوم میں کی گئی ہے۔ اردو ہندوستان کی عظیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کو ہندوستان کے آئین کے 8ویں شیڈول میں قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن اردو کو آزاد ہندوستان میں وہ درجہ حاصل نہ ہو سکا جس کی مستحق یہ زبان ہے۔ اس کا بنیادی سبب فرقہ واریت ہے۔ مسلم اور ہندو دونوں اطراف کی فرقہ پرست جماعتیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اگر اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے تو ہندوؤں نے اردو کی ترویج و ترقی میں جس طرح دل و جان سے حصہ لیا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اردو میں مذہب سے متعلق جو مسلمانوں کی تحریری خدمات ہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان سوالات کے جوابات کی تلاش میں ہندو ادب سے متعلق ایک خاصا ذخیرہ حاصل ہوا، جسے مقالہ نگار نے اپنے مقالے کے تیسرے باب کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی صحائف میں سب سے اول وید شامل ہے۔ وید 4 ہیں: رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یوگ وششٹھ۔ ان سے متعلق ادبی ذخیرہ اردو میں بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مذہبوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوئیں اور اندازہ ہوا کہ اردو زبان کا ادب ان سے متعلق تحریروں سے بھی خالی نہیں، کیونکہ جا بجا حوالے پائے گئے ہیں۔ اس وسیع و وسیع ذخیرے کو یکجا کرنے، اس کی تحقیق، تلاش و تدقیق اور اس ذخیرے کے مطالعے جائزے کے خیال سے مقالہ نگار نے موجودہ موضوع کا انتخاب اپنے تحقیقی مقالے کے لیے کیا۔ مقالے کو سہولت کے لیے 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب تو تمہیدی ہے، جس میں اردو زبان کی تاریخ، مذہب کی تعریف، ادب کی تاریخ و ارتقاء، مذہب کا ارتقاء ہندوستان میں، مذاہب اور ان سے متعلق ادب، اور اردو میں اس کے ذخیرے کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا ہے۔ باب دوم میں دنیا کا سب سے عظیم مذہب اسلام سے متعلق علوم قرآنیات، حدیث، سیرہ اور فقہ کا ذکر کرتے ہوئے ان سے متعلق اردو تراجم، تفاسیر، اردو ادب میں اس ذخیرے کی نشاندہی اور اس کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ باب سوم ہندوستان کے قدیم مذہب ہندو دھرم سے متعلق ادب کے ذکر سے عبارت ہے۔ ویدوں، رامائنوں، مہابھارت، بھگوت گیتا، پران، سمرتیوں اور یوگ وششٹھ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے مضامین کو پیش کرتے ہوئے اردو ذخیرے میں ان کی نشاندہی، دستیابی اور مطالعہ و جائزہ شامل کیا گیا ہے۔ باب چہارم میں ہندوستان کے مزید مذاہب جیسے جین دھرم، بدھ دھرم، زرتشت، سکھ دھرم، یہودی اور عیسائی مذہبوں کے بارے میں تذکرہ و مطالعہ شامل ہے۔ اسی باب کے تحت عالم انسانی کے کچھ دیگر مذاہب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ باب پنجم میں ان چاروں ابواب کا عمومی جائزہ و تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ مطالعہ، جائزہ اور تجزیے کے بعد اسی باب کے تحت الگ عنوان محاکمہ سے اس سرمایہ کا محاکمہ و تعین کیا گیا ہے اور مقالے کے لیے تحقیق و تدوین کا ماحصل پیش کیا گیا ہے کہ اردو زبان کا مذہبی ادب اپنی گوناگوں حیثیات، خصوصیات و خدمات کے لحاظ سے نہایت قابل قدر اور لائق تحسین ہے۔ اس ادب نے اردو زبان کو انتہائی عظمت و وسعت عطا کی ہے۔ اختتامیہ کے ساتھ ان کتابیات کی فہرست ہے جن سے اس مقالے کی تیاری کے دوران استفادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال امراوتی یونیورسٹی امراوتی ہندوستان کے لیے لکھے گئے مقالے اردو میں مذہبی ادب مطالعہ و جائزہ۔ اس کے مقالہ نگار عبدالوحید نظامی جبکہ نگران مقالہ ڈاکٹر محمد سمیع اللہ تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔